مروجہ اسلامی بینکاری اور بنیادی سوال۔ اسلامی بینکاری کے ساتھ ایک طویل عرصہ سے منسلک رہنے کی وجہ سے مجھے اکثر اس سوال کا سامنا رہتا ہے کہ کیا مروجہ اسلامی بینکاری حقیقتاً اسلامی ہے، اور اگر اسلامی ہے تو کتنی اسلامی ہے؟ ان دونوں سوالوں میں سوال کم اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے پریشان کن شکایت زیادہ نظر آتی ہے۔ دنیا بھر کے درجنوں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں 40-50 سال سے رائج اسلامی بینکاری کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے، رائج شکل میں اسلام کے نام پر جو بینکاری ہو رہی ہے وہ نام کی تبدیلی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ تاثر بھی عام ہے کہ اسلامی بینکاری میں سود کا نام نفع رکھ دیا گیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عمومی تاثر بڑی حد تک درست ہے۔ اسلامی بینکاری لوگوں میں وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکی جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآنی حکم اور عقیدے کے نام پر قائم ہونے والے اس نئے نظام پر اتنے زیادہ اعتراضات اور شکوک و شبہات کیوں ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ اسلامی بینکاری جس ماحول میں کام کر رہی ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اسلامی بینکاری کو کامیابی کے لیے جو سماجی، معاشی اور سیاسی ماحول درکار ہے وہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم ملک میں موجود نہیں، اور نہ اسے مضبوط ریاستی اور اداراتی اور حکومتی حمایت و سرپرستی میسر ہے۔ اخلاقی زوال بھی اسلامی بینکاری کے فروغ میں رکاوٹ ہے۔ اہل اختیار کی سود کے وبال سے لاعلمی و جہالت اور مغربی نظام سے مروبیت بھی اسلامی بینکاری کے نفاذ کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ بے دلی اور جان چھڑاؤ قسم کے اقدامات نے اسلامی بینکاری کے درست سمت سفر میں ایک اور بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر بننے والے یہ بے آسرا، کمزور اور نحیف سا نظام صدیوں پرانے جمع جمائے ایسے بینکاری نظام کے تحت کام کر رہا ہے جسے پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کی تائید اور غالب سیاسی نظام کا تحفظ اور سرپرستی حاصل ہے۔ دنیا کے غالب سیاسی نظام کا پسندیدہ بینکاری نظام سودی ہے۔ اسلامی بینکاری زیادہ تر سیاسی مجبوری، کاروباری مفادات کے لیے رائج کیا گیا ہے۔ اہل اختیار ایسے تعلیمی نظام کے سند یافتہ ہیں جہاں سود کمانا سکھایا جاتا ہے، سود کے دینی تصور کو ذہنوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ اسلامی بینکاری کی باغ دوڑ ہر جگہ مکمل طور پر ایسے مرکزی بینکاری نظام کے ہاتھ میں ہے جو اصلاً و نسلاً سرمایہ دارانہ طاغوتی استحصالی سودی نظام کا محافظ ہے۔ یہ مرکزی بینکاری نظام اپنی پالیسی اور قواعد و ضوابط کے ذریعے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بینکاری نظام میں آنے والی کوئی بھی تبدیلی سرمایہ دارانہ نظام کے مقاصد کی آبیاری میں کسی قسم کی رکاوٹ بننے کے بجائے اس کے لیے معاون اور مددگار بنی رہے۔ دولت اور وسائل کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہی سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا غیر اعلانیہ مقصد و ہدف ہے۔ اس کے لیے سود اس کا سب سے مؤثر آلہ ہے جسے وہ مالی اور بینکاری نظام میں استعمال کرتا ہے۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ سود کی شرح پہلے سے متعین، طے شدہ اور یقینی ہوتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مروجہ اسلامی بینک بھی شریعہ انجینئرنگ کے ذریعے نفع کو سود کی طرح پہلے سے متعین، طے شدہ اور یقینی بناتے ہیں۔ شریعت کے قوانین سے ناواقفیت کی وجہ سے بینکار یہ کام خود نہیں کرتے، اس کے لیے وہ معروف ماہرین شریعت کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ شریعہ کے ماہرین بینکاروں کو وہ راستہ بتاتے ہیں جس سے شریعت کے قوانین پر عمل بھی ہو جاتا ہے اور بینکاری کے معاملات اور سرمایہ دارانہ استحصالی مقاصد پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً نصف صدی پرانا اسلامی بینکاری نظام سودی نظام کی چھتری تلے مغرب کے استحصالی سودی معاشی نظام کے مقاصد کے حصول کا شرعی طریقہ کار بن کر کام کر رہا ہے۔ شریعت کے ماہرین ہیلوں کی مدد سے بینکاری کے شرعاً مشکل معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمال کس طرح ہوتا ہے، یعنی نفع کی شرح کو کس طرح سود کی صفات سے متصف کیا جاتا ہے۔ بینکوں کے معاملات سے واقف لوگ
جانتے ہیں کہ سودی بینکوں کا انحصار ایک ہی قسم کے معاہدے یعنی سودی قرض پر ہوتا ہے، جبکہ اسلامی بینک نمبر 1 مشارکہ اور مضاربہ کے تحت نفع و نقصان میں شراکت کے اصول پر کام کرتا ہے۔ مرابحہ، مساومہ، سلم اور استثناء کے تحت اشیاء کی خرید و فروخت سے نفع کماتا ہے۔ اجارہ کے تحت مشینری، گھر یا گاڑی کرایہ پر دے کر کرایہ حاصل کرتا ہے۔ افراد اور اداروں کو خدمات فراہم کر کے اجرت جو اعلیٰ کمیشن حاصل کرتا ہے۔ وکالہ بالا استثمار کے تحت وکالت کی فیس لیتا ہے۔ شرح منافع، کمیشن، اجرت، فیس اور اجارہ جیسے جائز مگر سود سے طبعاً مختلف کاروباری طریقوں کو سود کی طرح کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل مثالیں دیکھیے۔ کچھ نیز مثالوں کے ذریعے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بینکاری مجبوریوں کی وجہ سے بعض حرام معاملات کو حلال بنانے کے لیے کیا حیلے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مضاربہ اکاؤنٹ کا منافع، وکالہ بالاستعمار استثمار کا منافع اور فیس، بیع العینہ کموڈٹی مرابحہ اسلامی بینکوں کی حیلہ زدہ پروڈکٹس ہیں۔ مضاربہ اور مشارکہ یعنی حصہ داری کی بنیاد پر کاروبار میں دو یا دو سے زیادہ افراد کی شرکت ایسے کاروباری طریقے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اسلامی بینک میں بچت کھاتے زیادہ تر مضاربہ اور وکالہ یا مشارکہ کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں۔ اسلامی بینک ان طریقوں پر سرمایہ کاروں کو مالکاری سہولت بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہاں ہم مضاربہ اکاؤنٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ مضاربہ میں سرمایہ مہیا کرنے والے یعنی کھاتے دار کو رب المال اور کاروبار کرنے والے یعنی بینک کو مضارب کہتے ہیں۔ دیگر تمام اصولوں کے ساتھ ساتھ نفع و نقصان میں شراکت کا اصول یہ ہے کہ نفع میں طے شدہ شرح سے مضارب اور رب المال کا حصہ ہوگا۔ مثلا نفع جو بھی ہوگا اس میں سے بینک یعنی مضارب مثال کے طور پر 70% کا اور رب المال یعنی کھاتے دار 30% کا حقدار ہوگا۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق منافع کی تقسیم کی شرح رب المال اور مضارب کی باہمی رضامندی سے 70، 30 یا 50 یا کچھ اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ نفع میں شراکت کی شرح معاہدے میں واضح طور پر طے کرنی ضروری ہے۔ نقصان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ صرف رب المال برداشت کرے گا، لیکن اسلامی بینک کے معاملے میں عمل کی دنیا میں یہ اصول کام ہی نہیں کرتا۔ بینک کھاتے دار کو بتاتا ہے کہ وہ اگر بینک کو مضاربہ کی بنیاد پر رقم دے گا تو اسے اتنا متوقع منافع ملے گا۔ مثلا 1 لاکھ کی سرمایہ کاری پر 7% تک نفع مل سکتا ہے۔ متوقع نفع تک تو بات درست ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر خرابی نہیں ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ یہ متوقع نفع ہی دراصل وہ طے شدہ نفع ہے جو ہر صورت کھاتے دار کو ملے گا۔ اس کو معین اور یقینی بنانے کے لیے معاہدے میں اگر مگر کے ساتھ کچھ شکیں ڈالی جاتی ہیں۔ اگر نفع متوقع 7% سے کم ہوا تو بینک اپنے حصے میں سے ہبہ کر کے 7% پورا کر دے۔ اگر نفع متوقع 7% سے زیادہ ہوا تو 7% سے اوپر جو نفع ہے وہ بینک اپنی محنت کا انعام سمجھ کر اپنے پاس رکھ لے گا۔ عملی طور پر نفع نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ۔ یہ شکیں عموماً محض شرعی قواعد کی ضرورت کی تکمیل کے لیے معاہدے میں شامل کی جاتی ہیں۔ باقی رہا نقصان تو اسلامی بینک کبھی نقصان میں جاتا ہی نہیں۔ کچھ ایسا ہی طریقہ وکالہ میں بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ وکالہ ایک متعین اجرت والا معاہدہ ہے۔ اس میں بینک سرمایہ کاری وکیل کے طور پر پیسہ لیتا ہے، یعنی بینک گاہک کا پیسہ کاروبار میں لگانے کے لیے لیتا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ وکیل ایمانداری سے موکل کے لیے کسی منافع بخش کاروبار میں پیسہ لگائے گا۔ کاروبار میں نفع ہو یا نقصان موکل اس کا حقدار ہوگا۔ بطور وکیل بینک ایک متعین اجرت کا حقدار ہوگا۔ پیسہ لیتے وقت بینک گاہک کو کاروبار کے متوقع منافع کے بارے میں بتائے گا۔
اب اپنے نفع کو متعین، طے شدہ اور یقینی بنانے کے لیے یہ شکے معاہدے میں شامل کرے گا کہ اگر اصل منافع متوقع منافع سے زیادہ ہوا تو بطور وکیل زائد منافع محنت کے صلے کے طور پر وہ خود رکھ لے گا، اور اگر نفع کم ہوا تو بینک اپنی اجرت میں سے ہبہ کر کے اسے متوقع منافع کے برابر کر کے موکل کو دے دے گا۔ مطلب یہ کہ متوقع منافع ہی آخری اور طے شدہ منافع ہے جو گاہک کو ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ حرام کو حلال بنانے کے ہیلے۔ ایک عقد میں دو بیع شرعاً جائز نہیں، اس لیے عقد الگ الگ کر لیں یا ایک عقد اور دوسرا وعد کر لیں۔ مثلاً بینک آپ کو گاڑی اجارہ پر دیتا ہے، گاڑی کے استعمال کا ماہانہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ بینک سے گاڑی لینے والے کا اصل مقصد گاڑی خریدنا ہوتا ہے، نہ کہ کچھ وقت استعمال کرنا۔ بینک ایک متعین مدت، عموماً 5 سال بعد وہ گاڑی گاہک کو ایک طے شدہ قیمت کے عوض دے دیتا ہے۔ شرعاً بیچنے اور کرائے کے عمل کو ایک عقد میں یکجا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اجارہ کا عقد کر لیا جاتا ہے، اور بینک یا گاہک خریدنے یا بیچنے کا یک طرفہ وعد کر لیتا ہے۔ یہ ہیلہ بیع یا دین فی بیع کے عدم جواز سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک ہی شے کا ایک ہی وقت میں اجارہ بھی ہو گیا اور فروخت بھی، اور بیع یا دین کی حرمت سے بھی بچ گئے۔ ماہرین شریعت اور مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق عوام کے لیے سودی بینکوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا مالی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ نہ سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، نہ اس سے کاروباری یا ذاتی ضروریات کے لیے کوئی قرض لینے کی اجازت۔ لیکن اسلامی بینک سودی بینک کو سرمایہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کموڈیٹی مرابحہ کا ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کموڈیٹی مرابحہ کا طریقہ کار زبردست ہے۔ کموڈیٹی مارکیٹ سرق المثلی میں موجود کسی جنس، مثلاً کپاس کی خریداری، فروخت اور پھر واپس فروخت، اور اسلامی بینک سے سودی بینک کو فنڈ کی فراہمی کا سارا عمل کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے 2-3 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سودی بینک کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اسلامی بینک کے پاس فالتو رقم دستیاب ہے۔ اسلامی بینک کموڈیٹی مارکیٹ میں ایک ایجنٹ کے ذریعے 10 لاکھ روپے مالیت کے برابر کپاس خریدتا ہے۔ اسلامی بینک اس 10 لاکھ کی کپاس کو 1 لاکھ فائدے کے ساتھ سودی بینک کو ادھار پر 11 لاکھ کی بیچ دیتا ہے۔ سودی بینک اس کپاس کو، جو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی مارکیٹ میں دوسرے ایجنٹ کے ذریعے بیچ کر 10 لاکھ کما لیتا ہے۔ خرید و فروخت کے اس 3 منٹ کے سارے کھیل میں کموڈیٹی یا زیر معاملہ کپاس جہاں رکھی تھی وہیں رکھی رہی۔ سودی بینک اسلامی بینک کو قیمت نفع کے ساتھ قسطوں میں 3 ماہ میں واپس کرے گا۔ یہ سارا معاملہ شریعت کے معیار پر فٹ کرنے کے لیے بینک کے شرعی مشیروں کو سخت محنت کرنی پڑی۔ بینک اور ماہر شریعت کی کوشش سے سودی بینک کو سرمایہ بھی فراہم کر دیا گیا، اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی کہ اگر کوئی غیر مسلم حلال گوشت لینا چاہے تو قصائی اسے منع تو نہیں کر سکتا۔ پوری اسلامی بینکاری کی عمارت اسی قسم کے جواز اور ہیلوں پر کھڑی ہے، اور یہی اس کی زندگی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان ہیلوں سے نجات کے بارے میں فکر مندی بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ خیر یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لفظ کی پرستش کی جائے۔ چلیں پھر بھی اس کو تو پھر بھی کوئی سلوٹ بنتا ہے کہ چلیں اس نے لفظ کی پرستش کی، لیکن اللہ کے لفظ یعنی قرآن کے کسی لفظ کو پکڑ لیا ظاہر کو اور وہی معنی لے کے چل پڑا، پھر بھی قابل معافی ہوا۔ چلیں حدیث کے کسی لفظ کو پکڑ لیا اور اس کی بنیاد پر کوئی محل تعمیر کر لیا تو اللہ کے رسول کا لفظ ہے، چلیں پھر بھی کچھ اسے الاؤنس دے دیں۔ یہاں تو عام کسی فقیہ کا لفظ پکڑ کے تو پوری اسلامی بینکنگ کا محل کھڑا کر دیا، اور اس اسلامی بینکنگ کا سارا ہیلے بانوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ارتکاز دولت،
نیچے کی سطح پہ آپ کو لگے گا سارا اسلامی ہو گیا، لگتا بھی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں لگتا ہے اسلامی ہو گیا، سارے فقہا کہتے ہیں اسلامی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نیچے سے آپ نے اسے پھیرے دے کے سیدھا کر لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ دولت کا ارتکاز ایک طرف ہوتا رہا۔ اور یہ دلچسپ ترین بات ہے کہ اگر آپ جو روایتی بینک ہیں ان کے پاس جا کے کوئی قرض لینا چاہیں سود پر، تو وہ اگر آپ کو 15% پہ دیں گے، تو آپ اسلامی بینکوں میں جب جائیں گے تو وہ آپ کو 22% پہ دیں گے۔ تو زیادہ استحصال کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ زیادہ ارتکاز دولت کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ کس بنیاد پر بنے؟ لفظ پرستی کی بنیاد پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ پرستی بھی کتنا برا نتیجہ نکالتی ہے۔ تو بت پرستی، اور بت پرستی کے بعد قبر پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، اکابر پرستی، اور آخر میں یہ لفظ پرستی، یہ سارے اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور اب یہ بھی تو اصنام ہیں بن گئے نا۔ تو چلیں خیر، اچھا یہ وہ چیز میں نے ایک بتایا، سود کو حرام کیا تاکہ دولت ایک طرف مرتکز نہ ہو۔ یہ جو 2.5% زکوٰۃ رکھی تاکہ کچھ تو نکلے، وہ کھتے بڑھے ہی نہ رہیں، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو لیکیج ہوتی رہے۔ اب آپ سوچیں ایک آدمی کے پاس 8-9 تولے سونا ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو وہ مسلسل تو اس کے پاس نہیں رہ سکتا نا، گھٹتا رہے گا جہاں تک کہ وہ نصاب سے ہی نیچے آ جائے، تب جا کے اس کی جان چھوٹے گی، نہیں تو دینا پڑے گا اسے۔ وراثت کے جتنے قوانین ہیں، جب بندہ مر گیا، پہلے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ جو بندہ مرتا تھا اس کی ساری وراثت اس کے بڑے بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھی، باقیوں کو نان نفقہ وہ دیتا رہے گا، زمین انٹیکٹ ہے ایک پیس کے طور پر، اور اس کی چودراہٹ قائم ہے، پگ کھڑی ہے۔ شریعت نے کیا کیا؟ وراثت ہوگی، بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا اکیلا حصہ ہے، ماں کا یہ ہے سارا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گئی، کسی ایک آدمی کے پاس نہیں گئی، ایک ہاتھ میں نہیں گئی، مختلف ہاتھوں میں چلی گئی۔ بڑے سے بڑا جاگیردار ہو نا، 20 نسلوں میں جب تقسیم ہوگی نا، جاگیر نہیں رہے گی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم کے لیے قرآن مجید کہاں کہاں گیا ہے؟ یہ جتنے یہ اب دیکھیں اصول کیا ہوا؟ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، یہ باقی کیا ہے؟ قوانین ہیں، سود قانون ہے، زکوٰۃ قانون ہے، وراثت قانون ہے، یہ سارے قوانین کس اصول کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ جو اصول ہوتا ہے یہ دین ہوتا ہے، اور یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ شریعت ہوتی ہے۔ اب آپ نے اب یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت اپنی اپنی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت اور ہے۔ تو شریعت میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، یعنی قوانین مختلف بھی ہو جاتے ہیں، اصول نہیں بدلتے۔ اور بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول ہے توحید۔ اصل اصول دین کیا ہے؟ توحید، دین توحید ہے، جس اصول پر کھڑا ہے اس کا اس اصول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مالک اللہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو باقی کسی کے پاس اگر کچھ ہے بھی تو امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ہمارے پاس جو بھی ہے، اولاد ہے تو اللہ کی امانت ہے، مال ہے تو اللہ کی۔ اگر آپ مومن ہیں، میرا مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، اسی لیے اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کیا۔ اگر میرا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جسم بھی امانت ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ جس کی امانت ہے اس کی مرضی۔ پوری بات اب سمجھ میں آ گئی نا؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کیا ہو؟ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر، آپ امین ہو۔ تو جب امین ہو اپنی مرضی کا تصرف نہیں کر سکتے، جیسے اللہ بتائے گا ویسے تصرف کرو گے۔ تو اللہ نے کہا 2.5% نکالو، نکال دو۔ اللہ نے کہا آدھا نکال دو، نکال دو۔ اللہ نے کہا خمس نکالو، نکال دو۔ اللہ نے کہتا ہے سارا نکالو، تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں، جس کا ہے وہ جو حکم دے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اصول یہ اصول توحید ہے، وہ دین ہے، اور اسی اصول کے تحت اللہ نے یہ اصول دیا کہ تمہاری دولت صرف غنیوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ادھر ہی گردش نہیں کرنی چاہیے، نیچے جانی چاہیے۔ اس اصول کی بنیاد پر اب دیکھیے ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
شام کا علاقہ فتح ہوا، عراق کا علاقہ فتح ہوا، یہ عرب کا علاقہ جو ہے نا جیسے وہ حجاز کے علاقے کی طرح نہیں ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ، ساری گندم، سارا اناج، فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں، باغات، سب کچھ ہے، زرخیز علاقے ہیں۔ مکے میں کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع ہے۔ اب جب یہ علاقے فتح ہو گئے تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ جو یہاں کی زمینیں ہیں وہ کس کو دی جائیں، کس کی ہیں؟ بیت المال کی ہیں یا جنہوں نے فتح کیے ان کو مال غنیمت کے؟ ابھی میں نے آپ کو مال فہ اور مال غنیمت کا چکر بتایا تھا نا، تو اب یہ جو زمینیں ہیں یہ مال فہ ہیں یا مال غنیمت ہیں؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ مال غنیمت ہے، مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اوپر تھے حضرت عمر، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے ذہن میں کھٹکا تھا، کھٹکا یہی تھا، لیکن اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے دین فطرت۔ اب ہوتا یہ ہے، آپ اگر فطرت پر ہیں تو کوئی ایسی چیز ہوگی تو دلیل آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگی، اندر سے راڈار پہلے وہ اشارہ کرے گا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی، پھر آپ کی عقل دلیل ڈھونڈے گی کہ یہ جو مجھے اندر سے خیال آیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خیال آیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان مجاہدین کو یہ سب کچھ دے دوں، جو تو بہت بڑی جاگیرداری وجود میں آ جائے گی۔ لیکن اب یہ روکوں کیسے؟ یہ اتھارٹی تو حضرت عمر کی نہیں ہے اپنے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یوں کرو، یہ تو وہ نہیں کر سکتے، لہذا مشاورت جاری ہے۔ حضرت عمر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، جاری ہے۔ ایک دن ان کے ذہن میں اللہ نے یہ آیت ڈال دی اور انہوں نے اگلے دن اب پوری شورا کو آیت سنائی کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ساری شورا تسلیم کر لیا اس نے کہ ہاں اس دلیل کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ اس دن طے ہو گیا کہ جو علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہیں ان کی زمینیں قیامت تک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، خراجی زمینیں، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، ذرا سوچئے گا، جاگیرداری کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یعنی سود کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ یہ ہماری بحث کا عقلی پہلو تھا۔ اب ہم نقل کے اعتبار سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی رو سے سود کیا شے ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اسلام میں اس کی حرمت کے جو احکام وارد ہوئے ہیں وہ کن کن معاملات سے متعلق ہیں، اور اسلام اس کو مٹا کر انسان کے معاشی معاملات کو کس قاعدہ پر چلانا چاہتا ہے۔ ربا کا مفہوم۔ قرآن مجید میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ را با وا ہے، جس کے معنی ہے زیارت، بڑھوتری، نمود اور چڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ ربا بڑھا اور زیادہ ہوا، وہ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ربا فی ہجرہی، اس نے فلاں کی آغوش میں نشو نما پایا۔ اربا شیء، جس کو بڑھایا۔ ربا یعنی بلندی، رابیہ وہ زمین جو عام سطح ارض سے بلند ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس مادے کے مشتقات آئے ہیں سب جگہ زیادہ اور علو اور نمو کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے سورہ حج کی آیت نمبر 1 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ لہلہا اٹھی اور برگ و بار لانے لگی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 کو پڑھیں گے تو اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں ہے کہ جھاگ جو اوپر اٹھ آیا تھا اس کو سیلاب بہا لے گیا۔ اسی طرح سے الحاقہ کے آیت نمبر 1 میں اس نے ان کو پھر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا۔ النمل آیت نمبر 13 تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ المؤمنون آیت نمبر 3 ہم نے مریم اور مسیح کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی۔ اسی مادے سے ربا ہے اور اس سے مراد مال کی زیادتی اور اس کا اصل سے بڑھ جانا ہے، چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود قرآن میں کر دی گئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38 اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے راس المال یعنی جو اصل رقم ہے لینے کا حق ہے۔
سورہ روم آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم پر جو زیادتی بھی ہوگی وہ ربا کہلائے گی، لیکن قرآن مجید نے مطلق ہر زیادتی کو حرام نہیں کیا ہے۔ زیادتی تجارت میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے، اسی لیے وہ اس کو ربا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی اس خاص نوعیت کی اسی اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر وہ ربا کو بیع کی طرح جائز سمجھتے تھے، جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ راس المال میں جو زیادتی بیع سے ہوتی ہے یعنی خرید سے، وہ اس زیادتی سے مختلف ہے جو ربا سے ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قسم کی زیادتی حرام۔ اللہ تعالیٰ البقرہ آیت نمبر 38 سے فرماتے ہیں کہ سودخواروں کا یہ حشر اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی الربا کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام کیا۔ چونکہ ربا ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام تھا اور وہ معلوم و مشہور تھی، اس لیے قرآن میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جاہلیت کا ربا۔ زمانہ جاہلیت میں ربا کا اطلاق جس طرز معاملہ پر ہوتا تھا اس کی متعدد صورتیں روایات میں آئی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی مہلت دے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ ابن جریر جلد سوم۔ ابو بکر جساس کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طے ہو جاتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ امام راضی کی تحقیق میں اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا۔ اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ تفسیر کبیر۔ کاروبار کی یہ صورت عرب میں رائج تھی، انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں ربا کہتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریر کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا ہے۔ اس پر مفصل بحث کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کتاب کے ضمیمہ 1 اور 2 میں۔ بیع اور ربا میں اصولی فرق۔ اب اس امر پر غور کیجیے کہ بیع اور ربا میں اصولی فرق کیا ہے۔ ربا کی خصوصیات کیا ہیں جن کی وجہ سے اس کی نوعیت بیع سے مختلف ہو جاتی ہے اور اسلام نے کس بنا پر اس کو منع کیا ہے۔ بیع کے معنی سیل کرنے کے یعنی فروخت کرنے کے، بیچنے کے ہوتے ہیں۔ تو بیع کا اطلاق جس معاملہ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بائع یعنی جو سیلر ہے ایک شے کو، ایک چیز کو فروخت کے لیے پیش کرتا ہے۔ مشتری اور بائع یعنی جو خریدنے والا پرچیزر اور سیلر کے درمیان اس شے کی ایک قیمت قرار پاتی ہے اور اس قیمت کے معاوضہ میں مشتری اس شے کو لے لیتا ہے۔ یہ معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو بائع نے وہ چیز خود محنت کر کے اور اپنا مال اس پر صرف کر کے پیدا کی ہے یعنی سیلر نے، یا وہ اس کو کسی دوسرے سے خرید کر لایا ہے یعنی ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنے راس المال پر جو اس نے خریدے یا مہیا کرنے میں صرف کیا تھا اپنے حق المحنت کا اضافہ کرتا ہے اور یہی اس کا منافع ہے۔ اس کے مقابلے میں ربا یہ ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم تو اس سے راس المال پر زائد لوں گا، یعنی جو اصلی پیسہ ہے پرنسپل اماؤنٹ ہے اس پر زیادہ لوں گا۔ اس معاملے میں راس المال کے مقابل راس المال ہے اور مہلت کے مقابلے میں وہ زائد رقم ہے جس کی تعین پہلے بطور ایک شرط کے کر لی جاتی ہے۔ اسی زائد رقم کا نام سود یا ربا ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض مہلت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اگر بیع میں بھی یعنی سیلنگ میں بھی قیمت قرار پا چکی ہو اور پھر مشتری سے یہ شرط کی جائے کہ ادائے قیمت میں مثلا 1 مہینے کی دیر ہونے پر قیمت میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا تو یہ زیادت سود کی تعریف میں آ جائے گی۔ بس سود کی تعریف یہ قرار پائی
کہ قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جائے وہ سود ہے۔ راس المال پر اضافہ کی تعین مدت کے لحاظ سے کیا جانا، اور تیسرا معاملہ میں اس کا مشروط ہونا، یہ تین اجزائیں ترکیبی ہیں جن سے سود بنتا ہے، اور ہر وہ معاملہ قرض جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں ایک سودی معاملہ ہے، قطع نظر اس سے کہ قرض کسی بارآور کام میں لگانے کے لیے لیا گیا ہو یا کوئی شخصی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اس قرض کا لینے والا آدمی غریب ہو یا امیر۔ بیع اور سود میں اصولی فرق یہ ہے کہ نمبر 1، بیع میں مشتری اور بائع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں ہے۔ اگر قرضدار نے اپنی شخصی ضرورتوں پر خرچ کرنے کی غرض سے قرض لیا ہے تب تو مہلت اس کے لیے نافع نہیں بلکہ یقیناً نقصان دہ، اور اگر اس نے یہ قرض تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کی غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن قرض خواہ بہرحال اس سے نفع کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے، خواہ اس کو اپنے کاروبار میں فائدہ ہو یا نقصان۔ بس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع و شترا میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ صرف ایک ہی مرتبہ لیتا ہے، لیکن سود کے معاملہ میں راس المال دینے والا مسلسل اپنے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون یعنی قرض لینے والے نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہرحال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر اس کے معاوضے میں دائن جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تمام کمائی، اس کے تمام وسائل ثروت، اس کے تمام احتیاج پر محیط ہو جائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ نمبر 3، بیع و شرع میں شے اور اس کی قیمت کا مبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس دینی نہیں ہوتی ہے، یعنی بیچنے کے بعد جو خریدار ہے وہ اپنا سامان اس کو پھر واپس تو نہیں دیتا، لیکن سود کے معاملے میں مدیون جو قرضدار ہے وہ راس المال لے کر صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ چیز دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافہ کے ساتھ واپس دینا پڑتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں، یعنی جو بزنس ہے، جو انڈسٹریز ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس میں انسان محنت اور ذہانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت اور صرف کمال کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک یعنی پارٹنر کی نہیں ہوتی جو نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے مقرر اور مشروط منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ علت تحریم یعنی کاز آف فاربیڈنگ پروہیبیشن، یعنی اس کو اسلام نے حرام کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات ہے، کاز کیا ہے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال یعنی بیچنے کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ ان وجہوں کے علاوہ حرمت سود کی دوسری وجہ بھی ہیں جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، وہ بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی، دولت کی پوجا کرنے والے اس کی صفات پیدا کر دیتا ہے۔ وہ قوم اور قوم میں عداوت ڈالتا ہے، وہ افراد قوم کے درمیان ہمدردی اور امداد باہمی کے تعلقات کو قطع کرتا ہے، وہ لوگوں میں روپیہ جمع کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترقی پر لگانے کا میلان پیدا کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں دولت کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے بلکہ دولت کی گردش کا رخ الٹ کر ناداروں سے مالداروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کر ایک طبقہ کے
کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ چیز آخرکار پوری سوسائٹی کے لیے بربادی کی موجب ہوتی ہے، جیسا کہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ سود کی یہ تمام اثرات ناقابل انکار ہے، اور جب یہ ناقابل انکار ہے تو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام جس نقشے پر انسان کی اخلاقی تربیت، تمدنی شیرازہ بندی اور معاشی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ہر جزو سے سود کلی منافعات رکھتا ہے، اور سودی کاروبار کی ادنا سے ادنا اور بظاہر معصوم سے معصوم صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ سود کو بند کرنے کا حکم دیا کہ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان قبول کرو۔ البقرہ آیت نمبر 38۔ حرمت سود کی شدت۔ قرآن میں اور بھی بہت سے گناہوں کی ممانعت کا حکم آیا ہے اور ان پر سخت وعیدیں بھی ہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے 70 درجہ زیادہ ہے، ابن ماجہ۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قلم رو میں سود کو روکنے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا، اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ کا کل عدم ہو جائے گا اور ہم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنو مغیرہ کے سود خار عرب میں مشہور تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کر دیں اور اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ایک بڑے مہاجن تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا عباس کا سود ساقط کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ سود لینے والے اور دینے والے اور اس کی دستاویز کے کاتب اور اس پر گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت۔ ان تمام احکام کا منشا یہ نہ تھا کہ محض سود کی ایک خاص قسم یعنی یوسری یعنی مہاجنی سود کو بند کیا جائے اور اس کے سوا تمام اقسام کے سودوں کا دروازہ کھلا رہے، بلکہ ان سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاق، سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظم معیشت کا کلی استحصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کے بجائے ہمدردی ہو اور امداد باہمی ہو، سود کے بجائے زکوٰۃ ہو، بینک کی جگہ قومی بیت المال ہو اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئے جن سے مقابلہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں کوآپریٹو سوسائٹیوں اور انشورنس کمپنیوں اور پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور آخرکار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی حماقت ہے، کمزوری ہے، بدقسمتی ہے کہ اسلام کا یہ اخلاقی، تمدنی اور معاشی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا۔ سرمایہ داری ہم پر مسلط ہو گئی۔ زکوٰۃ کی تحصیل اور صحیح مصارف میں اس کو صرف کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہم نے باقی نہ رہا۔ ہمارے مالدار خود غرض اور نفس پرست ہو گئے، ہمارے ناداروں کے لیے کوئی سہارا نہ رہا۔ ہم نے اسلامی اخلاق کو کھو دیا اور اس کی حدود کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا۔ شراب اور جوئے اور زناکاری میں ہم مبتلا ہوئے، عیش پسندی اور اسراف کی بدترین صفات ہم میں پیدا ہو گئی، فضول خرچی کے جملہ لوازم کو ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں داخل کر لیا۔ سودی قرض کے بغیر ہمارے لیے شادیاں کرنا، موٹریں خریدنا، بنگلے بنوانا، تزین و آرائش اور عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا محال ہو گیا۔ پھر امداد باہمی یعنی کہ کوآپریٹو سوسائٹی کی اسپرٹ اور عملی تنظیم ہم میں سے یکسر مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات متزلزل ہو گئے۔ ہم میں کہ ہر شخص کی زندگی کلیتاً اپنے ہی معاشی وسائل پر منحصر ہو گئی اور وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر سرمایہ داری کے اصولوں کی پیروی کرے۔ بینک میں روپیہ جمع کرائے، انشورنس کمپنی میں بیمہ کرائے، کوآپریٹو سوسائٹی کا کارکن بنے اور بوقت ضرورت سرمایہ داروں سے سود پر قرض لے کر اپنی حاجت رفع کرے۔ بلا شبہ آج یہ سب کچھ ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، مگر کیا ان حالات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری اسلام پر ہے؟
اگر نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں، اور ہم ان حالات میں صرف اس وجہ سے مبتلا ہوئے ہیں کہ جس معاشی نظام کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی تھی اس کے ارکان میں سے ایک ایک کو ہم نے منہدم کر ڈالا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کر کے جن معاشی مشکلات کو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے ان کا حل ہم اسلام ہی کے ایک اور قانون کے خلاف ورزیوں میں تلاش کریں اور پھر اسلام ہی سے مطالبہ کریں کہ وہ اس خلاف ورزی قانون کی ہم کو اجازت دے دے؟ آخر ہم کو کس نے زکوٰۃ کی تنظیم سے روکا ہے؟ امداد باہمی کی اسلامی تعلیم پر عامل ہونے سے کون ہم کو باز رکھتا ہے؟ اسلام کے قانون وراثت پر عمل کرنے میں کون سد راہ ہے؟ سادگی، پرہیزگاری اور کفایت شعاری کی زندگی بسر کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ کون ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اور مغربی تہذیب کے مصرفانہ لوازم کو اپنی ضروریات زندگی میں داخل کر لیں؟ کس نے ہم کو پابند کیا ہے کہ کسب معاش کے جائز ذرائع اختیار کرنے کے بجائے سرمایہ دار بننے کی ہوس میں حرام خوری کے طریقے اختیار کریں؟ کس نے ہمارے مالداروں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں اور اپنی قوم کی بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور محتاجوں کی مدد کرنے سے روکا اور یورپ اور امریکہ اور جاپان کے کارخانہ داروں کی طرف اپنی دولت پھینکنے پر مجبور کیا ہے؟ کس نے ہمارے متوسط یعنی میڈیم اور قلیل المعاش لوگوں پر جبر کیا ہے کہ اپنی شادی اور غمی کی رسموں میں اپنی حد سے بڑھ کر خرچ کرے، امیروں کی ریس کرنے میں اپنے معاشی وسائل سے بڑھ کر شان اور ٹھاٹ جائیں اور اپنی فضول خرچیوں کے لیے سودی قرض لیں؟ یہ سب افعال جو ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اسلام کی نگاہ میں جرائم ہیں۔ اگر آج ہم ان جرائم سے باز آ جائیں اور اسلام کے معاشی نظام کو پھر سے قائم کر لیں تو ہماری وہ تمام معاشی مشکلات دور ہو سکتی ہیں جو ہم کو ایک دوسرے جرم یعنی سود کھانے اور کھلانے کے جرم پر مجبور کر رہی ہیں۔ مگر جب ہم ان جرائم سے باز نہیں آتے تو اس جرم کو بھی جرم سمجھ ہی کر کیوں نہ کریں جو ان جرائم کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ جس شخص نے خود پاک اور طیب غذاؤں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچایا ہے جہاں ناپاک چیزوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا، وہ پیٹ بھر کر نجاست کھائے اور کھلائے، مگر وہ اس نجاست کو پاک اور طیب قرار دینے پر کیوں اصرار کرتا ہے؟ بس جیسا کہ ہم ابتدا میں لکھ آئے ہیں کہ سود لینے یا نہ لینے کی بحث تو ایک بات کی بحث ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اسلام کے معاشی نظام کی پیروی کرنی ہے یا سرمایہ داری نظام کی۔ اگر آپ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں سودی لین دین کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش، کیونکہ اسلامی معیشت کا تمام کاروبار ان ادارات کے بغیر چلتا ہے جو سودی لین دین کرنے والے ہیں، اور یہ نظام ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہے جو سودی کاروبار کر کے اس کے نظم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برعکس اس کے اگر آپ دوسری صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سرمایہ دارانہ نظم معیشت کو اختیار کرنا بحیثیت مجموعی اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی حالت میں آپ کو اسلام کے معاشی قوانین میں سے وہ تمام قوانین توڑنے پڑیں گے جو اصول سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ اب آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ قوانین اسلام کی خلاف ورزی بھی کریں، نظام سرمایہ داری کی پیروی بھی کریں اور اسلام کی نظر میں گنہگار بھی نہ ہوں۔ در حقیقت یہ معنی رکھتی ہے کہ اسلام کی پیروی چھوڑ کر آپ خود اسلام کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ محض آپ کو اپنے دائرہ میں رکھنے کی خاطر اپنے اصول بدل کر سرمایہ دارانہ نظم معیشت کے اصول اختیار کرے۔ سود کے متعلقات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ربا دراصل اس زائد رقم یا فائدے کو کہتے ہیں جو قرض کے معاملے میں ایک دائن یعنی قرض دینے والا راس المال کے علاوہ شرط کے طور پر اپنے مدیون سے یعنی جن کو قرض دیا گیا ہے اس سے وصول کرتا ہے۔ اصطلاح شرح میں اس کو ربا النصیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ربا جو قرض کے معاملے میں لیا اور دیا جائے۔ قرآن مجید میں اسی کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس میں کبھی کسی شک و شبہ نے راہ نہیں پائی۔ لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے راستے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اصطلاح میں
حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہو اور جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چرانا منع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حما اس کے وہ حدود ہیں جن سے باہر قدم نکالنے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور حما کے ارد گرد چرتا پھرتا ہے، بعید نہیں کہ کسی وقت چرتے چرتے وہ حما کے حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی حما یعنی اس کے حدود کے اطراف میں چکر لگاتا رہتا ہے، اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا جو امور حلال و حرام کے درمیان واسطہ ہیں ان سے بھی پرہیز لازم ہے تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ یہی مصلحت ہے جس کو مد نظر رکھ کر شارع حکیم نے ہر ممنوع چیز کے اطراف میں حرمت اور کراہیت کی ایک مضبوط باڑ لگا دی ہے، اور ارتکاب ممنوعات کے ذرائع پر بھی ان کے قرب بود کے لحاظ سے سخت یا نرم پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سود کے مسئلے میں ابتدائی حکم صرف یہ تھا کہ قرض کے معاملات میں جو سودی لین دین ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ اسامہ بن زید سے جو حدیث مروی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے۔ اس پر ایک نوٹ مولانا نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں اسی حدیث کے بنا پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے، دست بدست لین دین میں نہیں ہے، لیکن جب بعد میں ان کو متواتر روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد معاملات میں بھی تفاضل کو منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسی طرح حاکم نے حیان الادبی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بعد میں اپنے سابق فتوے پر توبہ و استغفار کی اور نہایت سختی کے ساتھ ربا الفضل سے منع کرنے لگے۔ اب آتے ہیں عنوان پر۔ لیکن بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس حما کے ارد گرد بندشیں لگانا ضروری سمجھا تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ اسی قبیل سے وہ فرمان نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود کی دستاویز لکھنے اور اس پر گواہی دینے کو بھی حرام کیا گیا ہے، اور اسی قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں ربا الفضل کی تحریم کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسے پروہیبٹڈ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ربا الفضل کا کیا مفہوم ہے۔ ربا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی ایک ہی طرح کی چیز، کیش دیا کیش ہی اس سے واپس لے رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا کیونکہ اس سے زیادہ ستانی کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ، جس کا آخری رزلٹ سود خواری ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ 1 درہم کو 2 درہموں کے عوض نہ فروخت کرو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خواری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب ربا الفضل کے احکام۔ سود کی اس قسم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام منقول ہیں ان کو یہاں لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا مبادلہ سونے سے اور چاندی کا چاندی سے اور گیہوں کا گیہوں سے اور جو کا جو سے اور کھجور کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کا تیسا اور برابر برابر اور دست بدست ہو۔ البتہ اگر مختلف اصناف کی چیزوں کا یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزوں کا ایک دوسرے سے مبادلہ ہو تو پھر جس طرح چاہو بیچو بشرطے کہ لین دین دست بدست ہو جائے۔ یہ مسند احمد، صحیح مسلم میں یہی حدیث نسائی و ابن ماجہ اور ابو داؤد میں بھی آئی ہے، اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گیہوں کا مبادلہ جو سے اور جو کا گیہوں سے دست بدست جس طرح چاہیں کریں۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے، جیسا کہ تیسا اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ بخاری، احمد، مسلم اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر وزن میں مساوی، جوں کا توں اور برابر برابر۔ احمد و مسلم۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے عوض نہ بیچو مگر جوں کا توں، کوئی کسی کو زیادہ نہ دے اور نہ غائب کا تبادلہ حاضر سے کرو، یعنی جو موجود نہیں ہے غائب۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا مبادلہ کھجور سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے اور نمک کا نمک سے، جوں کا توں اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کے اشیاء کے رنگ مختلف ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا کہ خشک کھجور کا تر کھجور کے ساتھ مبادلہ کس طریقہ پر کیا جائے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تر کھجور سوکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ سائل نے عرض کیا ہاں، تب آپ نے سرے سے اس مبادلہ ہی کو منع فرما دیا۔ مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بالعموم اجرتوں اور تنخواہوں میں ملحوظ مخلوط قسم کی کھجوریں ملا کرتی تھیں اور ہم 2 سا مخلوط کھجوریں دے کر 1 سا اچھی قسم کی کھجوریں لے لیا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ 2 سا کا مبادلہ 1 سا سے کرو اور نہ 2 درہم کا 1 درہم سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیلدار مقرر کر کے بھیجا۔ وہ وہاں سے مالگزاری میں عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم جو ملی جلی کھجوریں وصول کرتے ہیں انہیں کبھی 2 سا کے بدلے 1 سا کے حساب سے اور کبھی 2 سا کے بدلے 3 سا کے بدلے 2 کے حساب سے ان اچھی کھجوروں سے بدل لیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، پہلے ان مخلوط کھجوروں کو درہموں کے عوض فروخت کرو، پھر اچھی قسم کے کھجوریں درہموں کے عوض خرید لو۔ یہی بات آپ نے وزن کے حساب سے مبادلہ کرنے کی صورت میں بھی ارشاد فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجوریں لے کر آئے جو کھجور کی ایک بہترین قسم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس گھٹیا قسم کی کھجور تھی، میں نے 2 سا دے کر یہ 1 سا خرید لی۔ فرمایا ہائے قطعی سود، ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ جب تمہیں اچھی کھجوریں خریدنی ہو تو اپنی کھجوریں درہم یا کسی اور چیز کے عوض بیچ دو، پھر اس قیمت سے اچھی کھجوریں خرید لو۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک سونے کا جڑاؤ ہار 12 دینار میں خریدا، پھر جو میں نے اس ہار کو توڑ کر نگ اور سونا الگ الگ کیا تو اس کے اندر 12 دینار سے زیادہ کا سونا نکلا۔ یہ خیال رہے کہ اس زمانے میں درہم اور دینار خالص چاندی اور سونے کے ہوتے تھے اور ان کی قیمت ان کی چاندی اور سونے ہی کے وزن کے لحاظ سے ہوتی تھی، لہٰذا اس زمانے میں دنیا کے عوض دینار کے عوض سونا اور درہم کے عوض چاندی خریدنا یہ بالکل یہ معنی رکھتا تھا کہ آدمی نے سونے کے عوض سونا خریدا اور چاندی کے عوض چاندی حاصل کیا۔ تو خیر میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا آئندہ سے سونے کا جڑاؤ زیور سونے کے عوض نہ بیچا جائے جب تک کہ نگ اور سونے کو الگ الگ نہ کر دیا جائے۔ مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاندی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے مبادلہ نہ کیا جائے مگر برابری کے ساتھ۔ نیز آپ نے فرمایا کہ چاندی کو سونے سے اور سونے کو چاندی سے جس طرح چاہو بدل سکتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ اب اگلا ٹاپک ہے احکام بالا کا ما حصل۔
مذکورہ بالا حدیث کے الفاظ اور معنی پر اور ان حالات پر جن میں یہ حدیث ارشاد ہوئی ہیں غور کرنے سے حسب ذیل اصول اور احکام حاصل ہوتے ہیں، یہ پرنسپلز نکلتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو بدلنے کی ضرورت صرف اسی صورت میں پیش آتی ہے جبکہ اتحاد جنس کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں، مثلا چاول اور گیہوں کی ایک قسم اور دوسری قسم، عمدہ سونا اور گھٹیا سونا، یا ماد فی نمک یا اور سمندری نمک وغیرہ۔ ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلنا اگرچہ بازار کے نرخ ہی کو ملحوظ رکھ کر ہو، بہرحال ان میں کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سودخواری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ کی اگر ضرورت پیش آئے تو لازماً حسب ذیل دو شکلوں میں سے ہی کوئی ایک شکل اختیار کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان قدر و قیمت کا جو تھوڑا سا فرق ہو اسے نظر انداز کر کے برابر سرابر مبادلہ کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ چیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ بیچ دے اور دوسرے شخص سے اس کی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ خرید لے۔ نمبر 2، جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، قدیم زمانے میں تمام سکے خالص چاندی سونے کے ہوتے تھے اور ان کی قیمت دراصل ان کی چاندی اور ان کے سونے کی قیمت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں درہم کو درہم سے اور دینار کو دینار سے بدلنے کی ضرورت ایسے مواقع پر پیش آتی تھی جبکہ مثلاً کسی شخص کو عراقی درہم کے عوض رومی درہم درکار ہوتے یا رومی دینار کے بدلے ایرانی دینار کی حاجت ہوتی۔ ایسی ضرورتوں کے مواقع پر یہودی ساہوکار اور دوسرے ناجائز نفع کمانے والے لوگ کچھ اسی طرح کا ناجائز منافع وصول کرتے تھے جیسا موجودہ زمانے میں بیرونی سکوں کے مبادلہ پر بٹاون لی جاتی ہے، یا اندرون ملک میں روپیہ کی ریزگاری مانگنے والوں جو کھچرا مانگتے ہیں، یا 10 اور 5 روپے کے نوٹ بھنانے والوں سے کچھ پیسے یا آنے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی چونکہ سودخوارانہ ذہنیت ہی کی طرف لے جانے والی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نہ تو چاندی کا تبادلہ چاندی سے اور سونے کا تبادلہ سونے سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے اور نہ ایک درہم کو 2 درہم کے عوض بیچنا درست ہے۔ نمبر 3، ہم جنس اشیاء کے درمیان مبادلہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہو، را میٹیریل ہو، اور دوسرے کے پاس اسی جنس سے بنی ہوئی کوئی شے ہو، مینوفیکچرڈ ہو، اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہے۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بالکل ہی تبدیل کر دی ہے یا اس کے اندر صنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت جو را میٹیریلز کی جو ہے، را میٹیریل جو ہے اس کی بنسبت کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ پہلی صورت میں تو کس کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں شریعت کا منشا یہ ہے کہ یا تو سرے سے مبادلہ ہی نہ ہو یا اگر ہو تو برابری کے ساتھ ہو تاکہ زیادہ ستانی کے مرض کو غذا نہ مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک تو وہ عظیم الشان تغیرات ہیں جو روٹی سے کپڑا اور لوہے سے انجن بننے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ خفیف تغیرات ہیں جو سونے سے ایک چوڑی یا کنگن بنائے جانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت میں تو کوئی مذائقہ نہیں اگر ہم زیادہ مقدار میں روٹی دے کر کم مقدار میں کپڑا اور بہت سے وزن کا خام لوہا دے کر تھوڑے سے وزن کا ایک انجن خرید لیں، لیکن دوسری صورت میں یا تو سونے کے کنگن کا مبادلہ ہم وزن سونے ہی سے کرنا ہوگا یا پھر سونے کو بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کے کنگن خریدنے پڑیں گے۔ اس پر ایک نوٹ ہے، یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس طرح تو پھر سونار کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا، کیونکہ اسے سونے کی بنی ہوئی چیزیں ہم وزن سونے کے عوض فروخت کرنی ہوں گی اور وہ اپنی صنعت کی کوئی اجرت نہ لے سکے گا۔ یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ سونار سے ہم دراصل مبادلہ کا معاملہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سونا دے کر اس سے اپنے مطلب کی کوئی چیز بنواتے ہیں، لہٰذا وہ اسی طرح اپنے عمل کی اجرت لینے کا حقدار ہے جس طرح ایک درزی یا ایک نان بائی۔ البتہ اگر ہم کسی زیور فروش سے سونے کا بنا ہوا کوئی زیور خریدیں تو یقیناً اسے قیمت میں زیادہ سونا دینا جائز نہ ہوگا بلکہ ہمیں لازماً اسے چاندی یا کاغذ کے سکے ہی میں قیمت دینی ہوگی۔ نمبر 4، مختلف اجناس یعنی ڈیفرنٹ جو گڈس ہیں ان کی
باہم مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے، ہینڈ ٹو ہینڈ۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ دست بدست جو لین دین ہوگا وہ تو لامحالہ بازار کے نرخوں ہی پر ہوگا۔ مثلا جو شخص چاندی دے کر سونا لے گا وہ نقد سود کی صورت میں سونے کے بالمقابل اتنی ہی چاندی دے گا جتنی اسے بازار کے لحاظ سے دینی چاہیے، لیکن قرض کی صورت میں کمی بیشی کا معاملہ اس اندیشے سے خالی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سود کا غبار شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو شخص آج 80 تولہ چاندی دے کر یہ طے کرتا ہے کہ ایک مہینہ بعد وہ 80 تولہ چاندی کے بجائے 2 تولہ سونا لے گا، اس کے پاس در حقیقت یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد 40 تولہ چاندی 1 تولہ سونے کے برابر ہو گئی، لہٰذا اس نے چاندی اور سونے کے درمیان مبادلے کی اس نسبت کا جو پیشگی تعین کر لیا ہے، یہ بہرحال ایک طرح کی سود خارانہ اور قمار بازانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے، اور قرض لینے والے نے جو اسے قبول کیا تو اس نے بھی گویا جو جوا کھیلا کہ شاید ایک مہینے بعد سونے اور چاندی کی باہمی نسبت 40:1 کے بجائے 35:1 ہو۔ اسی بنا پر شارع نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ مختلف اجناس کا مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہو تو وہ صرف دست بدست ہی ہو سکتا ہے۔ رہا قرض تو وہ لازماً 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہونا چاہیے، یا تو جو چیز جتنی مقدار میں قرض دی گئی ہے وہی چیز اسی مقدار میں واپس قبول کی جائے، یا پھر معاملہ اجناس اور اشیاء کی شکل میں طے کرنے کے بجائے روپے کی شکل میں طے کیا جائے۔ مثلا یہ کہ آج زید نے بکر سے 80 روپے یا 80 روپے کے گیہوں قرض لیے ہیں اور ایک مہینے بعد وہ بکر کو 80 روپے یا 80 روپے کے جو واپس دے گا۔ اس قانون کو ابو داؤد کی اس روایت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور کوئی مذائقہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے اور چاندی زیادہ ہو، بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے اور کوئی مذائقہ نہیں اگر گیہوں کو جو کے عوض بیچا جائے اور جو زیادہ ہوں، بشرطے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام مجمل ہیں اور معاملات کی تمام جزئی صورتوں کی ان میں تفریح نہیں ہے، اس لیے بہت سے جزیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ ربا کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے کہ آیت ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانہ میں نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو یقیناً سود ہے، اور اس چیز کو بھی جس میں شبہ ہو یعنی ڈاؤٹ ہو۔ اگلا عنوان اس میں ہے فقہا کے اختلافات۔ احکام کا یہ اجمال ہی ان اختلافات کا مبنی یا منبع ہے جو سودی اجناس کے تعین اور ان میں تحریم کی علت اور حکم تحریم کے اجزاء میں فقہائے امت کے درمیان ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ربا صرف ان 6 اجناس پر ہے، 6 تھنگس چیزوں پر ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، خرما اور نمک۔ ان کے سوا دوسری تمام چیزوں میں تفاضل کے ساتھ بلا کسی قید کے ہم جنس اشیاء کا لین دین ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب قتادہ اور طاؤس اور عثمان البتی اور ابن عقیل حنبلی اور ظاہریہ کا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم تمام ان چیزوں میں جاری ہوگا جن کا لین دین وزن اور پیمانے کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ یہ امارہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور ایک روایت کی راہ سے امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم سونے، چاندی اور کھانے کی ان چیزوں کے لیے ہے جن کا لین دین پیمانے کے اور وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مذہب ہے، اور الگ الگ روایت اس باب میں امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جو غذا کے کام آتی ہیں اور ذخیرہ کر کے یعنی اسٹور کر کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ درہم و دینار کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ ان میں علت تحریم
ان کا وزن ہے، اور شافعی و مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی رائے یہ ہے کہ قیمت اس کی علت ہے۔ مذاہب کے اس اختلافات سے جزئی معاملات میں حکم تحریم کا اجرا بھی مختلف ہو گیا ہے۔ ایک چیز ایک مذہب میں سرے سے سودی جنس ہی نہیں ہے اور دوسرے مذہب میں اس کا شمار سودی اجناس میں ہوتا ہے۔ ایک مذہب کے نزدیک ایک شے میں علت تحریم کچھ ہے اور دوسرے مذہب کے نزدیک کچھ اور۔ اس لیے بعض معاملات ایک مذہب کے لحاظ سے سود کی زد میں آ جاتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لحاظ سے نہیں آتے، لیکن یہ تمام اختلافات ان امور میں نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے صریح احکام کی رو سے ربا کے حکم میں داخل ہیں، بلکہ ان کا تعلق صرف مشتبہات سے ہیں اور ایسے امور سے ہیں جو حلال حرام کی درمیانی سرحد پر واقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان اختلافی مسائل کو حجت بنا کر ان معاملات میں شریعت کے احکام کو مشتبہ ٹھہرانے کی کوشش کرے جن کے سود ہونے پر نصوص صریحہ وارد ہو چکی ہے، اور اس طریقے استدلال سے رخصتوں اور ہیلوں کا دروازہ کھولے اور پھر ان دروازوں سے بھی گزر کر امت کو سرمایہ داری کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے، وہ خواہ اپنی جنگ نیک نیت اور خیرخواہی ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیرخواہی ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ظن و تخمین کی پیروی کی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب ایک اور آخری عنوان اس چیپٹر کا ہے کہ جانوروں کے مبادلہ میں تفاضل۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ میں تفاضل کی ممانعت کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے جانور مستثنی ہیں۔ ایک ہی جنس کے جانوروں کا مبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ تفاضل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اور جانور میں قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک معمولی قسم کا گھوڑا اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا جو ریس میں دوڑایا جاتا ہے، یا ایک عام کتا اور ایک اعلیٰ قسم کا کتا، ان کی قیمتوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک جانور کا تبادلہ اسی جنس کے 100 جانوروں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔